کتنی دوائیں یاد کر سکتا ہے؟ ایمانداری سے کوئی بندہ بتائے 100 دوائی یاد ہو جائے گی؟ ہم دوائیں یاد کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ٹائیفائڈ کا علیحدہ میعظم، ہیضے کا علیحدہ میعظم. وہ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا، جو انڈیا کے ڈاکٹر ہیں، وہ کمائیاں کر رہے ہیں، بڑی بڑی زبردست کمائیاں کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ چیخو پکار کر رہے ہیں، وہ کمائیاں کر رہے ہیں. ہاں جی، کون سا پیشنٹ ہے؟ اور اس کا کیس دیکھیں ان کی، جو انڈیا والے کرتے ہیں. ہاں جی، آپ ایسا کریں 2 لاکھ روپے جمع کروا دیں، آپ کی بیماری کو 25 ہفتے چاہیے. 2 لاکھ دے دو گے تو دوائیاں بھیج دیں دے، دوائیاں انیاں کا بھیج دیں دے تمہیں بڑا پیکٹ. میں آن لائن بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، ایڈا بڑا پیکٹ ہوئے گا. صبح دوپہر شام رات سونے لے کھانی ہے، نزلہ لگ گیا تو اے کھانی ہے، زکام لگ گیا تو اے کھانی ہے، میدے درد ہوگی تو اے کھانی ہے، سر سے درد ہوگی تو اے کھا لینی. وہ کلاسیکل تو نہ رہی بھائی. ڈاکٹر غلام فرید صاحب نے دوائی دی ٹیوبرکلینیم، اپنی بچی کو دی ہے، ابھی بتا رہے تھے مجھے. ٹیوبرکلینیم دی تھی، بچی نے دانے نکلا ہے، دانے نکلے تو سلفر دے دینی چاہیے تھی. سلفر کو بدل کے جو ہی پر سلف دے دیتے، یہ تو پھر ادھر ہی رہنا تھا. بچی کو خود ہی دانے ختم ہو گئے جی. سچی گل ہے کہ ہمیں لگے ہو. اپنے بندے نہ دسو، بندے آئیں دسو جڑے تمہیں جانتے نہیں. یہ سچی بات ہے کہ جو کلاسیکل ورک ہے وہ نہیں ہو رہا. بھلا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا. بھائی سب کچھ ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں یہ، چاہے پیشنٹ ٹھیک ہو نہ ہو. میں نے شفا کا دعویٰ تو نہیں کیا، شفا ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن اب رستہ تو آپ کا صحیح ہو. اس لیے میعظم اتنے کی ضرورت ہمیں مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی، لہذا میں 4 میعظم تک کی اس پر کام کر رہا ہوں، اور اس کے اندر ہی نیچے آ جاتی ہیں چیزیں. اب شوگر کی لہذا میعظم بنا دیں گے. یہ تو بیماریوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جراثیموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پچھلی دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب ادھر آئے تھے، بڑے انہوں نے قاتلانہ اور جذباتی بیان میں کہہ رہے تھے کہ پھر تو ہم ہنی مین جو ہے وہ کہاں گیا، ہنی مین وہ جو ایسے ہو گیا. میں جی میری بات سنیں بھائی، بات یہ نہیں ہے، بات سمپل سی ہے کہ ہنی مین صاحب نے جراثیم کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا. جراثیم ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ جراثیم تو ادھر بھی ہیں، جراثیم تو آپ کی آنتوں کے اندر بھی ہیں. اگر آپ کی آنت کے اندر جراثیم نہ ہو، بیکٹیریا آپ کی آنت کے اندر، پوری سائنس نے ریسرچ کی ہوئی ہے نا جی. وہ کہہ رہے ہیں بیکٹیریا ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا بس 10 منٹ تک. مسئلہ کیا ہے کہ بیکٹیریا کے بغیر تو لائف نہیں ہے، وہ ایک مخلوق ہے، اس سے میں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے جی. وہ خود ہی بنتے ہیں، خود ہی آتے ہیں، خود ہی چلے جاتے ہیں. مطلب گلا خراب ہو گیا، وہ سائنسدانوں نے دریافت کے گلے کے اندر یہ ہو گیا جی. 2 دن بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ جراثیم کدھر جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی لائف ہی نہیں ہوتی. جراثیم کچھ نہیں بگاڑ سکتے انسان کا اگر انسان ہو. کیا انڈا کھانے سے علامتیں بڑھ جاتی ہیں، انڈا کھانے سے علامتیں کم ہو جاتی ہیں؟ مسئلہ والا کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے اندر قوت یاد کا مسئلہ ہے. قوت یاد ایکسیپٹنس کس کو کرتی ہے؟ زیادہ چیز کس کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ کئی بندے روشنی سے متنفر ہیں، کئی بندے روشنی کو پسند کرتے ہیں. یہ اس کی ڈیزائر ہے، لائکنگ ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. جی آپ پوچھیں. ہاں بیٹھے. جو دانت نکالنے کا زمانہ ہے نا، وہ اگر صحیح پوچھے تو وہ ہے ٹیوبرکلینیم کا. جو دانت نکالنے کا زمانہ ہے نا بچوں میں خصوصاً، وہ ٹیوبرکلینیم کا ہے. ٹیوبرکلینیم کیوں ہے؟ ٹیوبرکلینیم کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بچہ جو ہے نا وہ بڑی جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے ٹھنڈ کو، گرمی کو بھی ٹھنڈ کو بھی. بچے گرمیوں میں بیمار رہتے ہیں، سردیوں میں بیمار رہتے ہیں. ایلوپیتھ ڈاکٹروں کی چاندی کس لیے ہوتی ہے؟ سیزن لگ جاتا ہے ان کا. میں نے ایک دن ایلوپیتھ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا، کہتا 2 ٹرک سٹائے نے وہ بوتلاں دے. میں یہ کی ہوں آدھا پانی ہوں، لوگ مطمئن نہیں ہوں. اب پانی کو وہ رنگین کر دیتے ہیں بوتلوں میں ٹیکے شیکے ڈال کے. وہ کچھ نہیں کرتا، لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. گرمی جو ہی آتی ہے لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے، گرمی آئی میں چلو 1-2 بوتلیں لوا لیے. ہوتا ہے نا ایسا؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا ٹرینڈ بن گیا. ایلوپیتھی ڈاکٹروں کی چاندی ہوتی ہے سردی میں، سخت سردی میں اور سخت گرمی میں. ہیضہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، پیچھے 2 بہانے آئے نا، بوتل لگے گی دونوں. چلو جی، اب اتنا رش ہوتا ہے لوگوں کو بٹھا کے بوتل لگا دیتے ہیں. اب چھوٹی بوتلیں آ گئی ہیں ان کی.
فلیجل کی بوتلیں لگائی ہوئی ہیں، وہ رنگر ہے، نارمل سلائن ہے، بڑی سی ہیں، ان کا بھی ہمیں پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. پھر 2-3 انجیکشن لگاتے ہیں بینٹاسول کے بہتر میں، یہ لو جی پڑو نیرو بین تک انجیکشن پا دیں. ایک چھوٹا سا اتنا سا رکھا وہ جو میں دیکھتا ہوں وہ ڈیکاڈران ہے جی، میں نے یہ ریئیکشن نہ ہو جی، وہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اتنا ڈرتے ہیں ریئیکشن سے، جب چیز کا ریئیکشن ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ. جی ایک ڈوز دے دیں، دوسری تب دیں جب ضرورت ہو. ایک ڈوز بہت رہتی ہے، صحیح ہو. پانی بنا دیں اس کو، پانی لے کے نا 1.5 لیٹر پانی، اس میں ایک قطرہ ٹیوبرکلین 30 کا ٹوٹی چلا دیں 15-20 منٹ. آزمائش شرط ہے، آپ آزمائیں پھر مزہ آئے گا. آپ یہ بوتل لے لیں، اس کے اندر ایک قطرہ آپ نقص میکا کا ڈال لیں، سلفر کا ڈال لیں، جس کا آپ کا دل کرتا ہے ڈال لیں، ٹوٹی چلا دیں 15 منٹ. 15 منٹ ٹوٹی چلانے کے بعد آپ کیا کریں، اس میں سے صرف ایک قطرہ دے دیں. اتنی طاقت بڑھ جائے گی دوائی کی کہ کمال ہو گیا ڈاکٹر صاحب، مزہ آ گیا. سپیڈ ہے چلا دیں. ہاں جی، پانی سپیڈ نہ آئے گا وہ نکلے گا نا پانی، وہ تیز دوائی کی طاقت بڑی بڑھ جاتی ہے. موٹے سوٹے نہ ماری ہے نا، سٹ نہیں واجدی، بریک جی ہوئے نا لکڑی تے بڑی واجدی، مزہ بڑا آندا. جی دے سکتے ہیں، ہر دوائی دے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب چاہ پیائیے. ہاں ویری گڈ. جتنے بھی ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں، اور سفلس اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے. بوناپان ڈراونیس جس میں ہم برائٹا کارب دے رہے ہوتے ہیں، برائٹا کارب کچھ نہیں کرتا جب تک میازم پیچھے سے کلیئر نہ کریں. دیکھیں وہ جو بیڈ سائڈ پریسکرائبر ایک کتاب ہے، بڑی سیل ہوئی ہے، لوگ پڑھتے رہے، تو اس میں پہلے ہفتے ٹیوبرکلین 1 ایم، دوسرے ہفتے برائٹا کارب 1 ایم، تیسرے ہفتے جناب سلفر. ہاں جی، پھر جناب ایک میڈورن جی، وہ ہمارے ڈسکے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، آدھا میں سار میازم جی ایک پوڑی دے چھڑنا، اور ایک کیڑا ہے. آدھا پہلو میڈورن دی چھڑی دی پوڑی، ہفتے بعد پھر ایک سلفر دی، پھر نال ایک دوجا دی. انہیں کہا کون لبدا پھر اینا مصیبت والا کام ہے، اے چنگا ہے ایک ایک سارے دیتی، جڑا ہوئے گا آپ لب لے گا. تو میں باقی آدھا باقی کام ہی ہو جاندے. کمال تھیوریاں نے بندیاں دی، یہ پریکٹیکل جو کرتے ہیں پھر مزہ آتا ہے. باقی آپ اگے پیچھے ہو جاندی آپ. ہاں دوائیاں کام کرتی ہیں نا، کمپاؤنڈ جو دیتے ہیں وہ بھی بڑے تیز نے کمپاؤنڈ دینے والے بھی، ایک نال دوائی دے چھڑ دینے. اے سلفر انٹرکلینڈ ریمڈی طور سے وہی کام کر دیتی ہے بھائی. دوائی وہ بھی دے دیتے ہیں جو کمپاؤنڈ کرتے ہیں، دوائی وہ بھی دیتے ہیں، وہی دوائی دیتے ہیں، لیکن وہ ساتھ جو مکسنگ کرتے ہیں نا وہ بڑی ظالم قسم کی مکسنگ ہے. اس سے آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے کہ مریض کلی شفا نہیں حاصل کر سکے گا. کلی شفا ٹھیک. جو بڑی طاقت کی دوائی اگر آپ ایک دفعہ دے دیتے ہیں وہ جسم سے نکل نہیں سکتی، پکی گل ہے. 100% میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اندر سے نہیں نکلے گی. وہ دیتے رہیں کچھ نہیں ہوگا، اس کی کوئی اوقات نہیں رہے گی. جو ایم این اے دی اوقات تو ختم ہو جاتی، وزیر اعلیٰ دے ایم پی کی اوقات رہ جاتی. سارے بندے شباز شریف اتنے بابر رنگ گڈے ہوتے ہیں سارے. خادم اللہ صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائے، بابا پیچھے ہٹ جائے. ایم پی کی کوئی اوقات نہیں رہتی. اگر وہ ایم این اے وہ جو وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے، جب اس طرح جب وزیر اعلیٰ پیچھے ہٹ جائے وہ وزیر اعظم آ جاتا ہے، تو وزیر اعظم جو باہر جاتا ہے امریکہ صدر میں ملنا، وہ سیر ہی نہیں چکتا، اتوں ویک کے بڑا ہوں چلو چیز ڈسٹرب نہیں کر سکتی. اگر آپ 24 گھنٹے دن ان کو دیں یار، میں نے نہیں 24 گھنٹے جو ہے وہ دوائی اندر چلی رہی ہے نا، 24 سے 72 گھنٹے بڑی ہے، یعنی وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب کمال کی ہیں، مسعود کے کمپاؤنڈ بنے ہوئے ہیں، سبھی نے بنائے ہوئے ہیں، بی ایم نے بنائے ہوئے ہیں نمبر چ. تسی مریض کو پیسے نہیں صحیح نہیں دینا، تسی مریض کو پیسے نہیں صحیح لیندے. کنی فیس لیندے ہو مریض کو؟ روپیہ 5-4 ہزار لیا کرو، نہ دوڑے گا. ہاں جی
آپ کو کیوں شک پڑ گئے؟ پھر وڈے وڈے آندے نا لوگ 4-5 لاکھ دیتے نہیں ہیں. یہ جڑے ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ نے کنے کنے پیسے دیندے نے؟ سانوں کی دیندے ہیں؟ انہاں مصیبت ہے کوئی. 2400 روپے دی 2200 روپے دی ایک ایک گولی سیل ہو رہی ہوں. گولی چ کی ہے؟ کوئی بامت نہیں گولی وچ؟ گولی ہے نا، اس لیے سیل ہو رہی ہے. لوگوں کو یقین بنا دیا گیا تینوں یہ آرام آنا ہی. جی جی 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ. ਮਲਿਕ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ. ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ. ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਕਈ ਲੋਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈਗਾ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਡਾਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. میرے کو تو پیشنٹ جی یقین کرو سال 2 سال دوائی کھانا ہے اور میرے نال نے کدی بحث نہیں کی کہ مینوں سر جی تسی پیسے کیوں زیادہ لے رہے ہو. جی میرے نال ہر بندہ انج کردا ہے. وہ لب لیندے نا بندے کہ یہ بندہ ویکھو نا جڑے پروفیسر کو علاج کران جاندے نے لاہور، وہ کہندے نے پروفیسر امریکہ گئے نے 2000 روپے فیس ہے ڈاکٹر صاحب جی. تے یار وہ پہلے نہیں ہو سکتا. نہیں وہ پچھلے اندر موبائل بند کر کے لمیا پیا ہوندا. امریکہ وہ آیا ہی ہے، وہ نہیں ملتا. اب 3-3 ہزار روپے پروفیسر فیس لیتے ہیں، 3 منٹ نہیں دیتے. لوگ جاتے ہیں ان کے پاس. وہ کیا کہتا ہے 0.5 ملی گرام کی گولی صبح شام ایک لے لیں. جہاں اتنے لینا 30 روپے فیس، وہ 500 ملی گرام سویرے، 500 دوپہری تو 500 شامی. اگلے دن جائیے وہ پچھلیاں پرچیاں کٹ کے اگوں نویاں لے دیں دوائیاں. اے سی لے ہوتے ہیں انہوں نے لکھی جاتے ہیں. مریض سے پیسے والا کس طرح لے جاتے ہیں؟ اس کا ایک فن ہے. آپ مریض کے ہو جائیں، آپ مریض کے ہو جائیں. وہ پنجابی کہتے ہیں یا کسی کو اپنا کر لے تو یا کسی کا ہو جا. تو بندہ نہ کسی کو اپنا کرے تو نہ ہوئے پھر تو کام خراب ہے. آپ مریض کے ساتھ پیار نہیں کرتے اس لیول کا. مریض سے پیار کریں وہ تو بڑا کچھ دیتا ہے. وہ تو پیسے ہی پیسے، مریض سے پیسے لے کے پھرتا ہے پیا. مینوں آرام آئیے 10 لاکھ کی 5 4 لاکھ کے انجیکشن لگوائے ہیں لوگوں نے، یا تو کوئی نہیں لگوائے. تو وہ PCR ٹیسٹ کرواتے ہیں، PCR ٹیسٹ میں وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، منگڑا ڈالتا ہے مریض. 6 مہینے لنگتے ہیں، PCR بھی کہتا پازیٹیو، تو ہیپاٹائٹس C والا بھی کہتا پھر پازیٹیو. پھر ڈاکٹر صاحب کوئی ہور دوائی نہیں آئی. اس طرح پیشنٹ پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے، آپ لیتے نہیں ہیں. وہ نہیں بھاگتا. پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی وہ بندہ ہے جو مجھے شفا کی طرف لے جائے گا. پچھلی دفعہ کیس ٹیکنگ میں یہی سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بندے نے نواں دماغا شروع کرتا سی. بندے نے تو نواں دی نامشکی شروع کر دیتی سی. مجھے کوئی پرابلم نہیں، پائیں 500 سوال کرو. سوال کا کوئی مقصد بھی تو نا. پھر یہ جو ٹپا سلطان سے ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں پھر آ کے تے میری جان چڑھائی. انہیں کہا تھوڑی مہربانی ہے سوال ہو کرو جا ہو سکتا. مقصد کسی کو نیچے لگانے نہیں ہے، اور میرا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ میں تو کچھ نہیں آتا. آپ لوگ اچھے ہیں یار، کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے پڑھنے کو، مزید بہتری ہوگی. ہم یہ کر رہے ہیں کہ مزید پلانٹ لگا رہے ہیں. پلانٹ وہ کھاڑ تو نہیں رہے. ہم تو یہ نہیں جا رہے کہ آپ پچھلے بوٹے پٹ دو گے نویں لا دو. 25% پہ جس ملک میں درخت لگتے ہیں وہ شال ہو جاتا ہے. ہمارے ملک صرف 4% نے، 21% والے اور لگنے نے. ابھی تو بہت سی میٹنگوں کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ ہمیں زندگی دے تو یہ کام کرنے والے ہیں. جی کیا دیکھیں جی، مسوں کے اوپر بڑی بڑی باتیں ہیں مسوں کے اوپر. اور تقریب میں آپ کو بتاتا ہوں، مسے جو ہوتے ہیں نا وہ سائیکوسس کے انڈر ہیں سارے. لیکن سائیکوسس میں لوگوں کا ایک ہی خیال ہے تھوجا دے دو. تھوجا دیتے ہیں آرام نہیں آتا. تھوجا کے علاوہ نائٹرک ایسڈ بہت بڑی دوائی ہے، بہت بڑی دوائی ہے نائٹرک ایسڈ، لیکن لوگ استعمال نہیں کرتے. لائکوبوڈیم اس کے اندر آ جاتی ہے. کاسٹک بڑی سی دوائیاں ہیں، وہ آپ کو لکھا دیں گے، بڑی سی دوائیاں ہیں. اصل یہ ہے کہ آپ پہلے پہچان تو لیں نا کہ راہ دا جنٹے، اسرائیل دا جنٹے، امریکہ دا جنٹے. وہ ویکھو کیڑا کیڑا بندہ ہے، وہ کی کردا ہے. کراچی میں ہمارے دھماکے ہوئے ہیں نا، کہتے ہیں راہ دا ہاتھ سی، کہتے ہیں نا. راہ کس کی ایجنسی ہے؟ انڈیا کی ہے. تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا دشمن کون سا، پھر نپٹ لائیں گے اسی.
چھوٹے چھوٹے دشمنوں کو نپٹ لیتا ہے بندہ، بڑوں بڑوں کو بھی نپٹ لیتا ہے، پہچان ہو جائے نا، اے دشمن ہے وے، اے دشمن ہے وے۔ اگر 100 میں اعظم ہوں گے کیسے پہچانیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میرے کو نا ٹیوبر کو اپنا حیض ہے، کدی ہونا ہے سال چیک کری، کئی بندے پوری زندگی نہیں ہویا، کئی بندے ساری زندگی ٹائیفائڈ بخار ہی نہیں ہویا۔ اب اس کا میدم پھر کدھر رکھ دیں سنبھال کے؟ وہ ڈاکٹر سندر صاحب ہیں، کیا نام ہے؟ نہیں سنکرن صاحب جو ڈاکٹر انڈیا کے، وہ تو پھر کوئی مزہ تھا نہ رہا۔ ریمڈی ایک دینی ہے آپ نے، 2 ریمڈیوں کا صبر ہی ختم ہے، 2 ریمڈیاں ہے ہی نہیں ہے۔ کیا دیکھیں جب آپ، اب دیکھیں میں آپ کو جو سب سے بڑی علامت ہوتی ہے نا وہ ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ 16 تو تقریباً سبھی کے اندر ہے، سفلس اور سائیکوسس کو دیکھنا ہے۔ سفلس کی علامتیں آپ نے دیکھنی ہے، 4 علامتیں ہیں سفلس کی بڑی بڑی، وہ لکھ لیں آپ۔ سفلس کی 4 بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ نمبر 1 الٹا سوتا ہے، الٹا سوتا ہے، پیشاب اس کو لگتا ہے جیسے پیچھے رہ گیا ہے، ایسے لگتا ہے میرے پیچھے ایک بندہ ہے، اور میٹھا بڑا پسند کرتا ہے، اور وہ سیلا ہوتا ہے، یہ ہوگا سفلس۔ الٹا سوتا ہے، پیشاب پیچھے رہ جاتا ہے، میٹھا پسند کرتا ہے، پیچھے ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے، اور میٹھا بڑا پسند کرتا ہے۔ یہ پہلے بھی لکھا جائے میٹھا پسند کرتا ہے، وہی علامتیں ہیں سفلس کے اندر، یہ زیادہ تر آتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سفلس کیا ہے، یہ سارا مٹیریل سفلس کا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سائیکوسس کا جو پیشنٹ ہوگا اس کو مسے ہوں گے، پیشاب 2 دھاروں میں آئے گا، پھٹ کے آئے گا، اور پھر سائیکوسس نہیں ہوگا، پھر اس کو ڈھونڈ لیں گے نا کہیں پڑا ہوگا۔ اچھا جی، کیری آن کریں یا یہ سوال ہوں گے آپ؟ ہاں، سائیکوسس کی لکھیں علامتیں، مسے، تل، موقع، گلٹیاں، یہ سبھی سائیکوسس ہیں۔ ہاں جی، وہ اس کو آگے ڈیفینیشن کر لیں گے۔ مسے، تل، گومڑ، گلٹیاں، پیشاب 2 دھاروں میں، پیاز کھانے کی خواہش بہت زیادہ، اور سر کے بالوں کا گرنا، تیزی کے ساتھ گرنا، سائیکوسس میں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، سائیکوسس بھی کلیئر ہو گیا۔ اب آگے ٹیوبرکلینیم میں 4 علامتیں لکھ لیں۔ آلو گوشت کی اب جناب کے آگے ٹیوبرکلینیم کی علامتیں لکھیں 4 ٹیوبرکلوسس مزاج کی۔ وہ جی، آلو گوشت سے محبت، انتہائی سردی انتہائی گرمی، کتے سے خوف، کتوں سے خوف، اور ذرا سی ہوا لگ جانے سے متاثر ہو جانا۔ اب ٹائیفائڈ کا میازم ہوئے اس اور کی علامتیں لکھیں گے جی 100 اگر 10 میازم آ جاندے نے تو اسی 10 میازم جب پھنس جائیں گے۔ ٹائیفائڈ دیا آپ کیا علامتیں لکھیں گے؟ بخار کے علاوہ ٹائیفائڈ کیا کی اس کی حقیقت ہے؟ اگر ٹائیفائڈ نہیں ہوتا تو اور ٹائیفائڈ میازم کے اندر کی ہے؟ اب شوگر ہے فرض کریں تو وہ ٹیوبرکلینیم کے مزاج کے اندر آ گئی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے نیا میازم بنانے کی؟ اگر نیا میازم بنائیں گے تو پھر اس کی شوگر کی علامتیں، وہ تو شوگر کی علامتوں کے پیچھے پڑ جائیں گے آپ، فائدہ کیا اس کا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ساری زندگی کوئی حیضہ نہیں ہوا تو میازم تو گیا، حیضہ بھی گیا تو میازم ہی گیا، تو ٹائیفائڈ والا وہ ٹائیفائڈ کا میازم بھی گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے بنائی، ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں، ہم ان کو کون سا کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کہنے سے منع نہیں ہو جائیں گے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو i5 کی ضرورت نہیں ہے فون کی تو نہ لیں، آپ 3310 سے لے لو، فون ہی سننا ہے نا۔ تو جی کو مینوں i5 فون دے، تھی i5 فون چلا نہ سکو، لوگوں کو پوچھے پھر بند کتوں ہوتا ہے تو آن کتوں ہونا کہ نہیں بھائی لینا۔ میازم اتنے لے لیں جتنے آپ ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ سادہ سی مثال میں نے اس لیے دیا کہ بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے جی۔
کیری آن ناؤ. 1 گھنٹہ رہ گیا, 12 بجے آپ کو چھٹی دے دیں گے. 12:03 تو تسی روٹی کھا ہی لو گے. اگر تسی زیادہ کھا دی بس سورگ دے پیشنٹ ہو جاؤ. جی آپ نے کھانی ہے, آپ کے لیے بنائی ہے انہوں نے. سینہ, دل اور پھیپھڑے, چیسٹ, ہارٹ اینڈ لنگ. جی جگر, جگر کی علامتیں لکھ لیں آپ, لکھا دیتے ہیں آپ. جگر کے اندر گرمی, جگر کے اندر بائل سیکریشن کا نہ ہونا, یہ دراصل ٹیوبرکلینیم کی وجہ سے ہوتا ہے. بائل سیکریشن, جگر کا سکڑ جانا یا جگر کا بہت زیادہ پھیل جانا ٹیوبرکلینیم کے انڈر آتا ہے. جگر کا پھیل جانا یا سکڑ جانا, پیٹ کے اندر پانی پڑ جانا, یہ بھی ٹیوبرکلینیم اور سورا کی علامت ہے. مخلوط میں اعظم آ جائے گی, یہ بھی ٹیوبرکلینیم اور سورا کے اندر آئے گا. سب سے پہلے آپ ٹیوبرکلینیم دیں گے, وہ اس کا جو ٹیومر ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا, کٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, ریڈیوس ہو جائے گا. بعد میں سلفر دیں گے, سلفر صاف کر دے گا. سلفر کا کام ہے صفائی کرنا. صفائی جھاڑو نہیں ہونی ہے نا کہ کمیزاں لا کے صفائی شروع کر دی. سلفر کو جھاڑو کہتے ہیں. جھاڑو ہے صفائی کرنے والا. سلفر کو جھاڑو کہیں گے. جی پتا, وہ بتا دیتے ہیں. جو پتے کے اندر پتھریاں ہیں وہ ساری سورا کے اندر ہیں. سورا کے اندر اور گال بلیڈر کی سب سے بڑی دوائی نقص میں کیا ہے؟ ہاں جی, گال بلیڈر کے اندر پتھریاں سٹون بن جاتی ہیں. سب سے بڑی دوائی نقص میں کیا ہے؟ 10,000 جو دو گے. پتھر توڑنا ہے تو تھوڑیاں لا کے جاؤ گے کہ تھوڑا, اب سمجھائے گی آپ کو بات میری. پتھر ہوئے بڑا بڑی چٹان ہوئے تو ہی کی کھڑو گے؟ اے جڑیاں تھوڑیاں کیل لانا والیاں لائی ہو گے. ہو سکتا ٹوٹ ہی جائے 5-10 سالاں جو. ظاہر ہے بڑا تھوڑا مارنا پے گا. پتھریاں توڑنیاں نا, وہی پتھر انہوں واسطے پتھر ہی نا, ایڈا کو تو پیتا ہے. پتے میں پھنس جائیں گی پتھر, بڑا سارا جناب تھوڑا مارو گے پتھر ٹوٹ جائے گا. سمپل سی بات. نہیں کیل لانا ہے تو بڑا سا تھوڑا لائی جائے گا, چھوٹا سا تھوڑی. بندہ ایڈا کیل ایڈا تھوڑا لائے گا تو کیل ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ہم الٹ چل رہے ہیں. بڑی بیماری کو ختم کرنا ہوگا تو پھر بڑی طاقت لانی پڑے گی, اور اگر چھوٹی بیماری ہوگی بس ایویں ہلکی جی ٹھوکر ہی لگے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. جی لکھیں جی, جسم کا کوئی بھی حصہ میازم کی سمیات سے محفوظ نہیں رہ سکتا. سمیت کہتے ہیں زہر کو, اگر وہ موجود ہوں. اس لیے سینہ, دل اور پھیپھڑے بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. سورا کبھی بھی, سورا یہ لکھنے والی چیز ہے, سورا کبھی بھی عضوی خرابیاں پیدا نہیں کر سکتا. سورا کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ عضوی خرابیاں پیدا کر دے. مثلا وہ کسی عضو کو خراب نہیں کر سکتا سورا, وہ سوچ کو خراب کر سکتا ہے, وہ سوچ نیگیٹو کر سکتا ہے, وہ ادھر ادھر کی باتیں کر سکتا ہے, لیکن وہ پریکٹیکل کچھ نہیں کر سکتا. سورا جو ہے, سورا کیا کرتا ہے, کبھی بھی آپ کی عضوی خرابیاں نہیں پیدا کر سکتا. مثلا جگر, میدا, گردے, پھیپھڑے, آنتیں, دل, دماغ, ناک کی خرابیاں, دماغ کی خرابیاں, دل کی خرابیاں, کانوں کے اندر گومڑے, رسولیاں, گلٹیاں, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو خراب نہیں کر سکتا. پہلے گل کلیئر کر لو کہ یہ عضوی خرابیاں پیدا کر ہی نہیں سکتا. اب کئی بندے کیوں نہیں کر سکتا, یہ ایک عجیب سی بات ہے. وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کا کام ہی نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے؟ وہ عضوی خرابیاں پیدا نہیں کرتا, بلکہ یہ تمام عضوی خرابیاں ہیں وہ سفلس کا کام ہے. مثلا جگر چ پانی پی جانا, گردیاں چ پتھریاں آ جانیاں, پتے چ پتھریاں آ جانیاں, یہ بنیادی طور پہ پیچھے جڑا ایجنٹ وکھرا ہے سفلس. یہ کیا ہے؟ سفلس. ڈاکٹر مختار صاحب پانی ذرا نو چینج کر. نہیں پانی گرم ہو گیا.
اس کو ادھر رکھیں نا فریج میں، وہ لیں. اچھا وہ ڈال دیں، یہ اس کو فریج کے اندر آ دیں، یہ ضائع نہ کیجیے گا. اچھا یہ عضوی خرابیاں جو ہیں یہ ساری سفلس کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ کلیئر ہو گئی ہے بات کہ تمام عضوی خرابیاں سفلس کی وجہ سے ہیں. مثلا جگر خراب ہے، معدہ خراب ہے، گردے خراب ہیں، آنتیں خراب ہیں، یہ چیزوں میں کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے عضو کے اندر. ایون آپ کو میں حیران آپ ہو جائیں گے، جتنے بھی ہارٹ کے پیشنٹ ہیں نا، ہارٹ کے سبھی میڈورنم کے ہیں، سبھی، ایک بھی نہیں بچتا، سبھی، کوئی ایک بھی نہیں بچ سکتا. کیونکہ جو سفلس کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے نا، عضوی خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ میڈورنم سے بڑھ کے کیا ہے. نظام تندرستی میں جو چیز خلل ڈالتی ہے وہ سفلس کا ہی نتیجہ ہے. یعنی سفلس کے یہ کمال ہیں سارے. اور یہ میازم ہڈیوں کی ساخت، یہ سفلس ہے نا، ہڈیوں کی ساخت تک کو گلا دیتا ہے. ڈاکٹر صفدر صاحب ہمیں ضرورت تو نہیں ہے، میں اب یہاں پہ ڈال ٹیسٹ تو نہیں کرائیں گے، آپ کلیئر ہو گئے نا. سفلس اتنا بڑا میازم ہے کہ ہمیں اس سے باہر نکلا ہی نہیں جانا. سفلس اتنا بڑا میازم ہے کہ ہمیں مزید میازموں کی ضرورت نہیں ہے. مرحوم اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ایک بندہ میرے کو آ گیا، انہوں نے کہا جی میرے گھر بڑا گند شند پیا ہے، چیزاں بڑیاں نے تو میں کی کرا. انہوں نے کہا پتر انج کر ساریاں چیزاں ونڈ، صرف بیڈ رکھ لے تے جدے کہ تو کھلو کے شوق کو جس کا کہ کھڑے ہو کے کنگا شنگا کر دے، کیا کہتے ہیں اس کو یار، ڈریسنگ، وہ رکھ لو اور پانی کی کیتلیاں رکھ لو اور یہ وہ رکھ لو، باقی چیزیں تقسیم کرو. کہ اندر رات آ کے دیکھا میں کیا ہر چیز چلی جائے گی. اب چیزیں ویسے فضول پڑی ہوتی ہیں، وہ انہوں نے دینا شروع کر دیا. حتیٰ کہ انہیں گھر دے بیڈ بھی دیتے ہیں. ابھی تھلے آ گئے، کہنا میرا دل کرتا ہے میں منگنا شروع کر دوں. کیا کرنا شروع کروں؟ مانگنا شروع کر دوں. تو کہندا جی میں انہوں کیا منگنا سے تینوں کپڑے جڑے نے نویں دوسرے پانے پینے نے پیڑے جے، تے گل چ تسمیاں وڈے وڈے منکیاں والے جناب، وڈے وڈے مالا ٹائپ، ہاتھ چ کشکول. انہیں کیا اگے میں مار کے جان چڑھائی یہ گند کولوں، یہ پھر گل پی گیا. منگنا بھی اوکھا ہے. دنیا میں صرف ایک ملک کشکول بناتا ہے، بتا سکتے ہیں کون؟ نہیں جی، جرمنی بناتا ہے. جو کشکول صحیح والے نہیں بنے ہوتے، یہ دنیا میں صرف ایک ملک بناتا ہے، جرمنی. اور دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو ہاکی بنا سکتا ہے، سیالکوٹ. ہاکی صرف پاکستان میں بن سکتی ہے. 21 اونس اس کا وزن ہے. اگر 22 اونس ہو جائے تو جلانے کے کام آتی ہے، 20 اونس ہو جائے تو سٹن کے کام آتی ہے. صرف 21 دے نال تو 21 اونس دا ویٹ ہے. یہ سیالکوٹ صرف ہاکی بناتا ہے اور پوری دنیا میں کسی سے نہیں بنتی. وہ اسی بنانے ہیں، اسی وہ بیچنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو زر مبادلہ اسی ملک چ لے کے آنے. مطلب یہ ہے کہ بیماریوں کو جسم سے ہم نے گند ڈال دیا. اے بھی میازم، اے بھی میازم، وہ 100 میازم ہو جائیں گے یار. اب تھیلیسیمیا کا میازم وہ بھی سفلس کی وجہ سے ہے. تھیلیسیمیا خون کی بہت بڑی بیماری ہے، دسوں کا علاج ہے. اب یہاں پر ڈاکٹر عثمان غنی صاحب آج نہیں ہیں، انہوں نے کتنے مریض سفلس کے صحیح اس کے کیے ہیں، تھیلیسیمیا کے. 3-4 پیشنٹ تو میرے سے بھی ٹھیک ہو چکے ہیں. میں تو شفا مانتے بڑی دیر بعد ہوں نا. میں تو اس وقت شفا مانتا ہوں جب بندہ کل ہی لامتے ختم کر بیٹھتا ہے. وہ بڑی مشکل ہے. شفا کا کرائٹیریا وہ یہ ہے. جو ٹیوبر کلینیم کا مریض ہوگا اس کا سینہ غیر متوازن ہوگا، غیر متوازن ہوگا اور قدرتی پھیلاؤ کے بجائے سکڑا ہوا نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا جی؟ سکڑا ہوا. لکھیں، آپ بھی لکھیں، لکھنے کی کوشش کریں آپ بھی. آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی، غیر متوازن ہوگا اور قدرتی پھیلاؤ کے بجائے سکڑا ہوا ہوگا. اور یہ جو جگہ نا جی، یہ والی جگہ، اس کو دیکھ لیں، یہ جو مالا بنی ہوئی ہے اس کے اندر یہ جگہ ہے، یہ گہری ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ سارے دیکھو ہوں ہے کتنی گہری ہے. اب یہ لوگوں کی اتنی اندر گئی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ پیشنٹ 100% ٹی بی کا ہے. نہ پوچھیں، مریض صاحب گونگا یا کی کرو گے؟
گونگا بھی آ سکتا ہے, بہرا بھی آ سکتا ہے, لنگڑا, کانا, گنجا, ہر طرح کے پیشنٹ آ سکتے ہیں. کی کرو گے؟ ضروری تو نہیں ہے. ٹیوبرکلینیم کے پیشنٹ جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر وہ اس کے اندر ہے یہ ٹیوبرکلینیم, عادات سے پتہ چل جاتا ہے, بیٹھنے کھڑے ہونے سے, چلنے سے. اب سلیشیا کا مریض اور ٹیوبرکلینیم کا مریض, آپ کو ایک کام کی بات ہے, دونوں کو بڑا غصہ آتا ہے, دونوں کو بڑا غصہ آتا ہے. ٹیوبرکلینیم کا مریض چیزیں توڑ دیتا ہے, سلیشیا کا مریض چیزیں نہیں توڑتا, لیکن اپنی بات ادھر ہی رکھتا ہے, اپنی بات ادھر منوا کے چھوڑتا ہے, وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. ایک پھیپھڑے کا حصہ زیادہ اور دوسرا پھیپھڑا کم ہوگا, اس کی جو چھاتی ہوگی غیر متوازن ہوگی اور وہ سکڑی ہوئی ہوگی, اور اس کا ایک پھیپھڑا کا ایک لوب ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. اب تو ایکس رے سے پتہ چل جاتا ہے پھیپھڑا چھوٹا ہے بڑا, ٹیسٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں, کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں ہے. ویسے بھی مریض کو ایسے ٹٹولنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے چھوٹا ہے بڑا, وہ بتا دیتا ہے, خود بتا دیتا ہے, اور کہتا ہے انج لگتا ہے چھوٹا رہ گیا بڑا رہ گیا. اسی آنا کوئی گل نہیں, اسی تینوں شربت ہی دینا. بابا ٹالی والا شربت چھڑ گیا, وہ دئی آ رہے ہیں. تویزوں والے تویز چھوڑ گئے ہیں, مرتبان بھر گئے ہیں تویزاں جو کو فوٹو کاپیاں کرانی شروع کر دی. میں نے ایک وہ دیکھے پیر صاحب ہیں, انہوں نے اتنا بڑا مرتبہ رکھا, وہ خود دنیا سے چلے گئے نے, انہوں نے مریض کٹ کے دے. میں کی کر آنا کون لکھتا پھر فوٹو کاپی کرا لے دی کٹھی باج کاٹتے رہی تھا. اب وہ دیتے ہیں, اے پی لو جی کھول کے, ٹھیک ہے, لوگوں کو آرام آتا ہوگا, اسی لیے لوگ جاتے ہیں. وہ نے اسی پیسے نہیں لینے, کی کر دو باہر گلا گلا کڈا جڈا کو ہے سپیکر کا حصہ اڈا گلا, پانے بھی شرم آتی ہے, کی پائیے 50 دے پاؤ نا جی. وہ 100-200 پیشنٹ آتا شام ਨੂੰ, چلو جی وہ ایک دیکھ پکا چھڑ دینے بچوں, باقی کھا چھڑ دینا. وہ ہمارے حبیب بینک ہے ڈسکا میں, اس کا مینیجر تھا, ان پڑھ تھا بیچارہ, ہومیوپیتھی کے حوالے سے ایلوپیتھی کے حوالے سے. اس کو ہاتھ کو سٹیرائڈ لگ گئے, اس نے 2-4 مریضوں کو دوائیاں دیں, جوڑوں کی درد کے بڑے مریض ہیں, تو وہ جناب چڑھ گیا. لوگ اس کے پیچھے پیچھے, وہ اتوار کے اتوار کھولے کرے, اتنے تو رش پہ گیا, ٹانگے والے جا رہے ہیں, لوگ اوپر بیٹھ کے جا رہے ہیں, وہ سٹیرائڈ دینا شروع کر. پھر اس نے کہا جی یار یہ تو بڑے پیسے میں کما رہا ہوں, انہیں دے کے پکانی شروع کر دی. وہ اللہ دا بندہ, انہوں کی ضرورت ہے پیسے کی. میں جی کی کرتا, بینک 'چ مینیجر بھی ہے, نالا لوگوں نے دوائیاں پہ دینا. اب لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ تو ڈاکٹر بھی نہیں ہے, انہوں ہو گیا کینسر, آپ ہی جو آپ ہی کو ہو جائے تو پھر بڑا بڑا حال ہوتا ہے. نسیا پجیا لیکن ایکسپائر ہو گیا. یہ نہیں ایکسپائر کیوں ہو گیا, اس نے لوگوں کو سٹیرائڈ اتنا کیوں کھلایا. لوگوں کے جوڑ سوج گئے ہیں, لوگوں کو جناب ان کی کڈنیز خراب کر دی ہیں, لوگوں کے اسٹومک خراب کر دی ہیں. بندر کے ہاتھ ماچس آ گئی ہے نا, بندر ہاتھ ماچس آئے کی کرے گا, وہ جنگل سے جلا دے گا. اس طرح ہم لوگ لکیر کے فقیر ہیں, ہم ریسرچ نہیں کرتے یا ریسرچ کروانا نہیں چاہتے. ہمارے مرض کو صحیح طریقے سے کوئی ڈاکٹر سمجھتے نہیں ہے, اور جو ڈاکٹر محنت کر کے مریض کو کیس لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ کرنے والا نا کامیاب, یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کامیاب کتنی جلدی کرتا ہے یا کتنی دیر میں کرتا ہے. آگے جی, سورک جو میازم ہے اس میں کھانسی خشک ہوتی ہے اور پریشان کرنے والی ہوگی. جتنے بھی سلفر کے پیشنٹ ہیں نا, ان کو جو کھانسی لگتی ہے وہ پریشان کر دینے والی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کھانسی جان نہیں چھوڑتی. اب سورک کے اندر اسپونجیا بہت بڑی دوائی ہے کھانسی کی, وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اسپونجیا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اسٹینمیٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب جو آپ کے ذہن میں دوائی ہوگی وہ آخری دوائی نہیں ہوگی, اور بھی بڑی سی دوائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹیوبرکلینیم کا جو مریض ہوگا اس کی کھانسی گہری ہوگی, ایسے لگے گا جیسے ڈرم میں کھانس رہا ہے. گہری کھانسی اور کھوکھلی ہوگی اور لمبی ہوگی, اور محسوس یہی ہوگا کہ اندر بہت گہرائی ہے, ادھر تک آواز آتی ہے, بہت عجیب سی آواز ہوتی ہے اس کی. یہ سارے کے سارے پیشنٹ جو یہ ٹیوبرکلینیم, یہ ان کو لامتیں زیادہ صبح کو ہوتی ہیں یا شام کو سوتے وقت ہوتی ہیں. جو سورک مریض ہے اس کا بلغم جاگدار ہوگا, جبکہ ٹیوبرکلینیم کا مریض کا بلغم گاڑا ہوگا.
اس سے آپ اندازہ لگا لیں، گاڑا اور پیپ کی طرح کا ہوگا، اس کا جو بلغم جاگدار ہوگا، جو سورک مریض کا ہے۔ مگر جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر بلغم کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے، اور جو ٹیوبرکلینیم کا مریض ہوگا اس کی بلغم وزنی ہوگی، یہ نہیں کہ عہدہ کو پار تولنا پڑے گا، یعنی ویسے گاڑی سی ہوگی اور وہ جہاں بھی پڑے گی اٹھے گی نہیں وہاں سے، اور جو پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خون آلودہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا یہ ٹیوبرکلینیم۔ سفلیٹک پیشنٹ جو ہیں ان کی جو کھانسی ہوگی، سفلیٹک پیشنٹ، اور ایسی کھانسی ہوگی جیسے کتے کی کھانسی ہے، کتا کھانگنی جنہوں کہتے ہیں، یہ ڈراسرا کی بہت بڑی علامت ہے، اور بڑے سے پیشنٹ ٹھیک بھی ہوتا ہے ڈراسرا سے، لیکن ٹیوبرکلینیم اس کی پہلی دوائی ہے۔ ایسے پیشنٹ جن کی کھانسی کتے کے بھونکنے جیسی ہوتی ہے، جیسے ایک یا دو کتے اکٹھے بھونکیں تو اس کی آواز آتی ہے، وہ جو ہوگا یہ کیفیت جو ہے یہ ٹیوبرکلینیم کے پیشنٹ میں۔ نہیں، ضروری تو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ٹیوبرکلینیم کی بلغم بہت گاڑی ہے، بلغم گاڑی ہوگی، وزندار ہوگی، اور تہہ میں جم جائے گی، اور خون آلودہ بھی ہوگی۔ دیکھیں وہ اس کے اندر نہیں آئے گی، ٹیوبرکلینیم کے اندر نہیں آئے گی۔ ٹیوبرکلینیم کی وہ میں صرف ٹیوبر کی بات کر رہا ہوں، سبزی مائل ہے اور کلر کی آ جاتی ہے، وہ ایک سیپریٹ ایشو۔ ٹیوبرکلینیم کا مریض کا جو بلغم ہے وہ گاڑھا ہوگا، پیپ کی طرح ہوگا، سبزی مائل ہوگا، زرد ہوگا، میٹھا اور نمکین ہوگا اس کا ذائقہ۔ جب وہ نکالتا بلغم تو ڈیفینیٹ اس کا ذائقہ اس کے ساتھ زبان کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ بھی ساتھ ہے جی، خون بھی گاڑھا جی۔ گردن کی طرف دودوں کا بڑھ جانا، یہ گردن کے اطراف میں ادھر کچھ بھی ہو اور یہ دودیں بڑھ جائیں تو یہ ٹیوبرکلینیم کی علامت ہے۔ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جیران نکل آئی ہیں، یا یہاں پہ گلٹیاں نکل آئی ہیں، وہ اطراف ادھر کی بات نہیں میں کر رہا، ادھر کی بات کر رہا ہوں، اطراف میں، گردن کے اطراف میں ٹیوبرکلینیم۔ ٹیوبرکلینیم کے مریض کے منہ کے اندر مختلف قسم کے درد، سانس کی دقت، گھٹن، سینے کے اندر کمزوری کا احساس اور سانس کا پھولنا پایا جاتا ہے۔ ٹیوبرکلینیم کے مریض کے منہ کے اندر مختلف قسم کے درد، سانس کی دقت، گھٹن، سینے کے اندر کمزوری کا احساس اور سانس کا پھولنا پایا جاتا ہے۔ ایسے بچے جو رات کو چیختے چلاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں وہ بھی ٹیوبرکلینیم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے دماغ کی جھلی کا درد شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کو فٹس پڑتے ہیں، دورے پڑتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے پیشنٹ کیا ہوں گے؟ ٹیوبرکلینیم۔ دل کے مقام پر شدید تپکن دار درد، دل کے مقام پر شدید تپکن دار درد یا ہتھوڑے لگنے کا سا احساس، یا ہتھوڑے لگنے کا سا احساس سورک میازم کے انڈر ہے۔ وہ مریض جو سورا کے ہوں یا سورا کے متحد دل کی تکالیف ہوں تو ان کو گھبراہٹ ہوگی، سانس میں دقت ہوگی اور شدت ہوگی خوف سے۔ یہ تین چیزیں لکھ لیں۔ اگر اس کے سفلس اور سائیکوسس کے انڈر ہوگی تو خوف و ہراس نہیں پایا جائے گا۔ دیکھیں دماغ کی علامتیں وہاں بھی نہیں چھوڑ رہا، وہ دل کا مسئلہ بن گیا لیکن وہاں بھی وہ علامتیں نہیں چھوڑ رہا اپنی دماغ کی۔ یعنی اگر سورا کے انڈر ہے تو اس کو خوف و ہراس ہوگا، ٹینشن ہوگی، سانس پھولے گا، دقت ہوگی، لیکن اگر سفلس اور سائیکوسس میں ہوگا پھر ایسا نہیں ہوگا، اس کو خوف و ہراس نہیں ہوگا۔
خواہ اس کی حالت کتنی ہی پتلی کیوں نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. ٹیوبرکلوزس کے جو مریض ہیں ان کی دل کی تکلیف کے ساتھ غشی وقتی طور پر آنکھوں کی بنائی کا جاتے رہنا، کانوں پہ آوازیں، چہرے پہ زردی اور انتہائی کمزوری کا احساس. دوبارہ لکھا دیتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹیوبرکلوزس کے مریضوں کی دل کی تکلیف کے ساتھ غشی، وقتی طور پر آنکھوں کی بنائی کا جاتے رہنا، کانوں میں آوازیں، چہرے پر زردی اور انتہائی کمزوری. یہ لوگ بیٹھ کر کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی تکلیفات میں اضافہ لیٹنے سے اور آرام سے آرام ملتا ہے. وہ مریض، دل کے مریض جن کے اندر ٹیوبرکولر سمیت پائی جاتی ہے، وہ مریض جن کے اندر ٹیوبرکولر سمیات پائی جاتی ہیں، وہ پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، وہ بلائی منزل پر نہیں جا سکتے، وہ اونچائی پر نہیں جا سکتے، کیونکہ اونچائی پر جانے سے ان کا دوران خون جو ہے وہ غیر متوازن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں اور بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے. دوبارہ ریپیٹ کی دیتا ہوں، ٹیوبرکلوزس کے جو دل کے مریض ہیں، آپ نے دل کا مریض دیکھنا ہے نا، تو آپ نے پوچھنا ہے وہاں بھائی کیسے تمہیں ہوتا ہے؟ کہنا ڈاکٹر صاحب میرے کو سیڑھیاں نہیں چڑھی جانی ہیں، اگر میں سیڑھی چڑھا مجھے چکر آن لگ پیندے نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دوران خون جو ہے وہ غیر متوازن ہے، جس کی وجہ سے اس کو چکر آتے ہیں. چکر آنے کی وجہ سے غشی ہو سکتی ہے اور بندہ گر بھی سکتا ہے. وہ دل کی بیماریاں جو کسی صدمے کا نتیجہ ہوں، یا مالی نقصان یا کسی دوست کی جدائی یا اچانک کسی خوشی کا نتیجہ، عموماً سورک ہے. اب دیکھیں ان کو یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے. جس میں جذبات آ جاتے ہیں نا وہ سورک ہے. مثلا خوف، ٹینشن، خوشی، دباؤ، ذہنی پریشانی، کوئی بھی ایسی چیز آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سینس کی بات کر رہا ہے. سینس کا تعلق سورا کے ساتھ ہوگا. اچانک جو بھی خوف آئے گا لیکن اگر اس کو خوف نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے وہ ٹیوبرکلوزس کا پیشنٹ ہو سکتا ہے، وہ میڈرون کا پیشنٹ ہو سکتا ہے، وہ سلفر کا پیشنٹ نہیں ہو سکتا، وہ سورا کا پیشنٹ نہیں ہو سکتا. جبکہ سائیکوٹک، دوبارہ کس کو؟ وہ دل کی بیماریاں جو کسی صدمے کا نتیجہ ہوں، یعنی اس کو صدمہ لگ جائے یا صدمے کی وجہ سے وقوع پذیر ہو جائیں، یا صدمہ اس کا سبب بن جائے، یا صدمے کی وجہ سے ہو جائے، یا اچانک خوشی مل جائے. خوشی اور صدمہ ایک جیسے ہوتے ہیں. بھلا کیسے؟ کیونکہ یہ دونوں پر پیک پہ چلا جاتا ہے بندہ. ایکسائٹمنٹ ہے، اس کو انگریز نے نام دیا ایکسائٹمنٹ کا. بہت ہی خوشی بھی نہیں چنگی تو بہت غم بھی نہیں چنگا، درمیان جی چنگے ہیں. بہت ہی گرمی بے تاں بھی بھیڑی، بہت ہی سردی بے تاں بھی بھیڑی، درمیانہ موسم جڑا رنگیلا موسم جڑا درمیان والا وہ ٹھیک رہتا. ایسے طرح ہی جو کسی صدمے کا نتیجہ ہو یا کسی خوشی یا غم کی وجہ سے ہو تو اس کا تعلق جو ہے وہ سورک سے ہے. یاد رکھنے والی بات ہے، اگر جذبات آ جائیں گے تو سورک، اگر جذبات نہیں ہیں پھر ٹیوبرکلوزس، وہ میڈرونم، سلفر، اپنا دوسری جو آ جائے گی ایکونائٹ آ جائے گی، بیلاڈونا آ جائے گی، برایونیا آ جائے گی. دل کی 100 دوائیاں. جبکہ سائیکوٹک اور سفلس، یہ مریض اگر ان کی دل کی بیماری ہو تو یہ اچانک خاموشی کے ساتھ ہی گزر جاتے ہیں، یعنی یہ اچانک ہی مر جاتے ہیں. ایلوپیتھ ڈاکٹر کو فٹافٹ سٹنٹ پا دینے، پہلے بندے ایویں گوتا ہی لگ جاتے، سٹنٹ پا دیں. بائی پاس ہو رہا ہے، سٹنٹ ڈالے جا رہے ہیں، کنے پیسے لگتے ہیں. ابھی 200 روپئے لے تو لاڑا پہ مریض اتنے 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ ایڈوانس جمع، تو آپریشن تھیٹر کے 10-20-30 گز پر دور رکھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ نبض کی رفتار،
نبض کی رفتار اگر نرم ہو، آہستہ ہو، آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، بیڈ لگوا دیں، اٹھ کے جاگیں، جاگو بھائی جاگو، آپ کے دیکھا یہ جاگ سرا کی جاگ جاگیں۔ نبض کی رفتار اگر نرم، آہستہ اور انگلیوں کے دباؤ سے دب جائے تو یہ سائیکوٹک پیشنٹ ہوں گے۔ نبض کون سی ہوگی؟ آہستہ، نرم اور انگلیوں کے ذرا سے دباؤ سے دب جائے تو یہ سائیکوٹک پیشنٹ ہوں گے۔ بری ہوئی، کودتی ہوئی نبض، ایک ہوتی ہے بری ہوئی نبض اور کودتی ہوئی، اچھلتی ہوئی، اوپر نیچے، تو یہ نبض جو ہے سورک علامت ہے۔ جبکہ چھوٹی، دھاگے کی طرح باریک، بالکل باریک نبض چل رہی ہو، یہ ٹیوبرکولر مریضوں میں پائی جاتی ہے۔ چھوٹی، دھاگے جیسی، باریک سی نبض، یہ کیا ہوگی؟ ٹیوبرکلونیم۔ سائیکوٹک پیشنٹ جتنے بھی ہوں گے نا، سائیکوٹک مریض، وہ موٹے ہوں گے، ڈھیلے عضلات والے ہوں گے۔ سائیکوٹک مریض کیا ہوں گے؟ موٹے ہوں گے، ڈھیلے گوشت والے ہوں گے۔ جبکہ سفلس اور سورک میازم کے جو مریض ہیں وہ دونوں باہم اختلاط کی وجہ سے دل کی بیماریوں میں آئیں گے۔ وہ سائیکوٹک مریض موٹے ہوں گے، گوشت عضلات ڈھیلے ہوں گے، ان کو دل کی جو بیماریاں لگیں گی وہ ڈھیلے پن کی وجہ سے لگیں گی۔ جبکہ سفلس اور سورک کے جو پیشنٹ ہوں گے یہ باہم اختلاط کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو کے اٹیک کرتے ہیں دل پر۔ سائیکوٹک مریض کا چہرہ نیلا ہوگا کیونکہ ان کے چہرے کی شریانیں اجتماع خون کی وجہ سے بھر جاتی ہیں۔ جنہاں چہرہ نلاہٹ آتی ہے نیلا ہوتا ہے، اٹ مینس کہ انہوں وچ خون تے ہے وے، خون دی گردش صحیح نہیں ہو رہی، سپلائی آف بلڈ ایسے پکڑ لینا بندہ 1-2 منٹ تو خون رک نہیں جاتا، پیچھے سے حصہ سفید ہو جاتا ہے، آگے سے سرخ۔ کئی آئندن پھاڑ کے سرخ کر دینا پھر بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں کی مسئلہ؟ خون اس کو پراپر نہیں مل رہا، اس کی وریدوں میں جم جاتا ہے۔ وریدوں کے اندر جب خون جم جاتا ہے یا خون پورا نہیں آتا تو وہ بھراؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں۔ سورک اور سفلیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں، سورک اور سفلیٹک پیشنٹ، سورا کے اور سفلس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا تنگی تنفس بہت زیادہ ہوتا ہے، سانس بڑی جلدی تنگ ہو جاتا ہے۔ جبکہ سائیکوٹک مریض اس تنگی تنفس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ سائیکوٹک پیشنٹ جو ہے، سفلس تے سورک پیشنٹ جڑا اگر وہ ساہ گھٹیا جائے، دبایا جائے، کمرے اندر بند کر دیا جائے وہ پریشان ہو جائے گا، جبکہ سائیکوٹک پیشنٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ایک بندے کو بند کر دیں گے، وہ ڈر جائے گا میں مر نہ جاواں، وہ سفلس کا پیشنٹ ہوگا، سورا کا اور سفلس کا اختلاط ہوگا۔ جبکہ سفلیٹک پیشنٹ جتنے مرضی ڈاک دو انہوں کوئی پرابلم نہیں، گوشت کا استعمال اور کثرت شراب نوشی، گوشت کا استعمال اور کثرت شراب نوشی مضر صحت ہیں اور انسان کی ہلاکتوں میں اضافہ کا سبب ہیں۔ گوشت، شراب، دونوں چیزاں۔ اور سورک میازم میں نبض کی رفتار، دل کی دھڑکن، نبض کی رفتار، دل کی دھڑکن، درد یا اعصابی درد مریض کو بہت سی علامتوں کی طرف، موت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو سورک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ انتہائی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا، سورک جہاں بھی ہوگا نا اس میں دماغی سینسٹیوٹی ہوگی، خودکشی کا ملان، میں مر جاؤں، خوشی، خوف، وہم، اس طرح کی فریب نظری، یعنی اس کے اندر جذبات ہوں گے۔ جہاں بھی وہ ہوگا، مثلا ان کو دل کی بیماری لگی ہے، رونا شروع ہو جائے گا، ہڈی ٹوٹ جائے گی، رونا شروع کر دے گا۔ جبکہ جو سائیکوٹک پیشنٹ ہو گیا وہ روتا نہیں ہے،
کہنا کوئی گل نہیں، وہ آرام سے مر بھی جاتا ہے. جبکہ یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بخار چڑھ جائے پورا گھر کٹھا، اور میرے کولوں نہ اٹھو، میرے کول بہ جاؤ، اور میں مر جانا جی، میرا کچھ کر لو، اس طرح وہ روتا ہے. یہ جو کون سا پیشنٹ ہے، یہ سورک ہے، سورک پیشنٹ. جو سفلس پیشنٹ، سورک اور سفلس ایک جیسے ہی ہیں. جو سائیکوٹک ہے وہ کہتا ہے بیمار ہے کہڑا مر چلا میں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جبکہ وہ ہمدردی بھی کسی کی نہیں لیتا سائیکوٹک. سورا اور سفلس دونوں ہمدردی لیتے ہیں، دونوں دن ہمدردی دو، ٹائم دو، ہاڈے کول بیٹھے رہو. 2 منٹ اٹھن لگو تو نال ہی ہاتھ پھڑ لیندے ہیں، نہیں پتر نہ میرے کولوں نہ جا. سائیکوٹک کہتا ہے رہنے دو، مجھے مووی لگا دو، بس میں دیکھ لوں گا. وہ مووی دیکھتا رہتا ہے کیونکہ اس کی جذبات نہیں ہوتے، وہ جذبات کی قدر نہیں کرتا. جبکہ سورا اور سفلس کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتا ہے. جبکہ سائیکوٹک مریض جو ہے وہ خاموشی سے بغیر کسی اظہار کے اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے. جی کافی ہے جی آپ کو، یا کچھ اور پڑھایا جائے آپ کو 15-20 منٹ؟ تھوڑا سا اور پڑھا دیں. یہ ہے جی میازم کی پہچان. اچھی لگی آپ کو؟ میازم کی پہچان کریں آپ. ٹیوبرکلینیم کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں، جو میرے تجربے کے مطابق ہیں وہ سب سے زیادہ پیشنٹ سفلس کے ہیں، اس کے بعد ٹی بی کے ہیں. اس کے ہاں جی بڑی بڑی دوائیاں، 4 ہی دوائیاں نہ دس دی تمہیں، مان جاؤ تو پھر 4 ہی بڑیاں نہیں، اسی تمہیں 4 ہی دس دینے نا، ہر ایک دیا 4-4 دس دی، 4 کا سیٹ بنا. سورا کے سب سے بڑی دوائی سلفر، نکس ومیکا، سلیشیا تے فاسفورس. جو 4 بڑی دوائیاں ہیں کر دینا جی، کوئی ٹینشن نہیں، اسی کتوں لین جانا. سلفر، نکس ومیکا، سلیشیا، اچھا جی سلیشیا اور فاسفورس، بڑھیا نہیں جی. اب اس کی ایک ایک علامت بھی لکھ لیں آگے، ایک علامت اس کے آگے. میری کتاب ہے ایک علامت ایک دوا، آپ نے خریدی نہیں ہے، پڑھی بھی نہیں ہے. خریدی بھی نہیں ہے تو پڑھی بھی نہیں ہے. کس کس نے لی ہے؟ 2-3-4 بندوں نے لی ہوئی ہے. تو انہوں نے دیتی ہے نا جی، تھی پڑھی لئی تو نہیں نا جی، دینا اور چیزیں لینا. ہاں جی وہ آپ کو چاہیے ہوگی تو وہ ڈاکٹر غلام فرید صاحب سے رابطہ کر لیجیے گا، وہ آپ کو منگوا دیں گے. مزید محبت بڑھانی ہوگی تو پھر ڈس کے ڈائریکٹ فون کر کے منگوا لیجیے. اچھا جی جی ادھر کیا اسٹوڈنٹ پیکج میں اصل میں نے بلا کیا ادھر تھوڑا سا ادھر ایسے کریں. میں نے بلا کیا کتاب کو میں نے بلا کیا ود آؤٹ پرافٹ دینے کی بھی کوشش کر رہا ہوں میں. کوئی بات نہیں ہے، میرے کو لوگوں کو فائدہ تو ہو جائے یار. اس کی قیمت ہم رکھ دیں گے 980 ہے نا، تو اس کو کوئی 700 کے قریب کر دیں گے. 585 روپے کی تقریباً یہ کتاب بنی ہے. 585 روپے کی کتاب ہے. 170 روپے TCS کے خرچے ہیں جی ایک کتاب کا. کتاب منگوائیں 170، 700 گرام کی ایک کتاب ہے. کتنے بنتے ہیں جی؟ وہ کتابیں ہی لیں وہاں چوک کے. وہ اگر بڑا کر دیتے وہ پھر 1500 روپے کی کتاب بننی تھی. دیندے تو ہی 980 نہیں تو 1500 کنے دینے سو. نہیں وہ ملا کیا دیکھیں، وہ لفظ بریک نہیں ہے، آپ کی تھوڑی نظر کمزور ہے، وہ آپ سے پڑھیں. پرسنٹیج یار کر لیں. میں کوئی کتابیں سیل کرنے والا نہیں ہوں، میرا کوئی مقصد کتابیں سیل کرنا نہیں ہے. میں نے یہ خود بھلا کیا کیا ہے، کتاب کو اچھا بنایا ہے. پیسوں کے لیے نہیں میں نے نہیں کیا یار کہ مجھے پیسے آ جائیں گے یہ میں ایسے کر دوں. بتا دیتے ہیں جی وہ بھی. سلفر لکھیں جی آپ، اس کے بارے میں بات کر لیں جس کو. ہاں جی اجلت ہے نا، سلفر کا پیشنٹ جو اس کی 4 علامتیں ہوں گی بڑی بڑی. نمبر 1 جی اجلت، تیزی، جلد بازی، خواہ مخواہ کے جلد بازی. بس میں بیٹھا جلدی کرو جلدی کرو، بس میں بیٹھ گیا جلدی کرو، بیٹھ گیا ہوں چل دی بھائی. اجلت، تیزی، اجلت، تیزی. سستی،
اجلت تیزی بھی ہے، سستی بھی ہے۔ سستی کس میں ہے؟ اٹھنے میں، نہانے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں۔ اجلت کس میں ہے؟ کھانے میں، کام کرنے میں، ہر کام میں اجلت۔ اب آگے چلیں گے، اس کے آگے تھوڑا سا، سلفر کے آگے دوسری علامہ لیں گے۔ اس کے پاؤں جلتے ہیں اور ٹھنڈی جگہ پر رکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ میٹھا انتہائی پسند ہے، میٹھے کا رسیہ، ہر چیز کچھ ملے نہ ملے میٹھا مل جائے، اس لیے کہتے ہیں میٹھے میں کچھ ہو جائے میٹھے میں دے دیتے ہیں، میٹھے میں کچھ ہو جائے تن ہو گیا کہ مل گیا میٹھا نا، مل کھانا۔ ٹیوبرکلونیم آپ کو سوکھا طریقہ تھا، جتنے بھی جذبات ہیں وہ سارے سورا کے ہیں، جتنے بھی غیر جذباتی بندے ہیں وہ سبھی سائیکوٹک ہیں، جنہوں کسی کی ضرورت نہیں، نہ غصے دی، نہ ٹینشن، او چھڈو جی، رہن دو جی، بس وہ سب سفلٹ مینٹل، وہ چھوڑ، وہ ان کے اندر سینس ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چار ہی دساں گے جی، 5-7 دس سکنے تو پیروں کے تھلے جلن اور ٹھنڈے جگہ میں رکھنے کی خواہش، ٹھیک ہو گیا جی۔ سلفر کا مریض جو ہے وہ میٹھا بڑا پسند کرتا ہے، اور سلفر کا مریض نہانا وہ پسند نہیں کرتا، نہانا، کسی کے ساتھ گل مل کے بیٹھنا وہ نہیں کرتا، وہ کہتا رہنے دیں۔ خارش تو اس کی پہلی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مزیدار خارش لکھیں اس کی، مزیدار خارش، اوپر دے دیں ٹہنے میں، اگر باہر نکالنی ہے دم مسک کرنا ہے تو پھر ٹہنے میں، تے آرے لانا ہے پھر 200 دے، آندھا جا تے کھاندہ جا، اس کا پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر باہر نکالنا ہے، دشمن کو باہر نکالنا ہے، پھر بڑا گرینڈ آپریشن رینجر آئے گی، 9-0 پہ حملہ کر دیں، وہ پھر ایسے نہیں، بڑا آپریشن کرنا پڑے گا۔